آج ہم مادے کی دلچسپ دنیا کو دریافت کریں گے اور اس کی مختلف حالتوں کو سمجھیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مادے کی 3 سے زیادہ حالتیں ہو سکتی ہیں؟ ہمارا مقصد نہ صرف بنیادی بلکہ جدید اور غیر معمولی حالتوں پر بھی روشنی ڈالنا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مادے کی بنیادی 3 حالتیں سالڈ، لکوڈ، گیس سے شروع کریں گے اور پھر جدید حالتیں ماڈرن سٹیٹس جیسے پلازما اور بوز-آئنسٹائن کنڈنسیٹ کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کا استقبال ہے ہماری ہائی ٹیک فزکس لیبارٹری میں، جہاں ہم ایڈوانسڈ پارٹیکل اسٹیٹک کے ذریعے مادے کے گہرائی میں موجود رازوں کو کھولیں گے۔ چلیں ایک فوری جائزہ لیتے ہیں مادے کی بنیادی 3 حالتوں 3 حالتیں کا: ٹھوس، سالڈ، مائع، لکوڈ اور گیس۔ یہ وہ حالتیں ہیں جن سے ہم روزمرہ کی زندگی میں واقف ہیں۔ ٹھوس میں ذرات مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں، مائع میں وہ بہہ سکتے ہیں، جبکہ گیس میں ذرات مکمل طور پر آزادانہ حرکت کرتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اب وقت ہے بنیادی حدود سے آگے بڑھنے کا۔ جب مادے کو انتہائی زیادہ یا انتہائی کم توانائی دی جائے تو وہ اپنی جدید حالتیں اختیار کر لیتا ہے۔ یہ جدید حالتیں عام طور پر ہماری زمین پر آسانی سے نہیں پائی جاتی۔ انہیں تخلیق کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی یا اس کے بالکل برعکس انتہائی ٹھنڈے درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مادے کی چوتھی حالت پلازما۔ یہ وہ حالت ہے جب آپ گیس کو اتنی حرارت دیتے ہیں کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ پلازما بنیادی طور پر ایک آئنائزڈ گیس ہے۔ اس میں ایٹموں کے الیکٹرانز نیوکلیس سے الگ ہو جاتے ہیں، جس سے آزاد الیکٹرانز اور مثبت آئنز کا ایک مجموعہ بنتا ہے جو بجلی کا بہترین موصل ہوتا ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری کائنات کا 90% سے زیادہ مادہ، جیسے کہ ستارے اور خلا کے اندر موجود گیس، پلازما کی حالت میں ہے۔ ہمارا سورج اور دیگر ستارے پلازما کے بڑے گولے ہیں۔ یہاں تک کہ زمین پر آسمانی بجلی، لائٹننگ بھی پلازما کی ہی ایک مثال ہے جو شدید توانائی سے وجود میں آتی ہے۔ پلازما کے عملی استعمال ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی موجود ہیں۔ یہ جدید ٹیکنالوجی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نیون روشنی یا پلازما ٹی وی اسکرینز دیکھی ہوں گی۔ یہ سب پلازما ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہیں۔ اب ہم مادے کی 5ویں اور سب سے زیادہ پراسرار حالت کی طرف بڑھتے ہیں، بوز-آئنسٹائن کنڈنسیٹ یا مختصراً BEC مادے کی وہ حالت ہے جو مطلق صفار مطلق کے قریب یعنی انتہائی ٹھنڈے درجہ حرارت پر پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں ایٹموں کی حرکت عملی طور پر رک جاتی ہے۔ اس درجہ حرارت پر ایٹم ایک ساتھ مل کر ایک بڑے سپر ایٹم کی طرح رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ٹھنڈے ہوتے ہی ایٹمز ایک ہی کوانٹم حالت میں گر رہے ہیں۔ BEC کا وجود کوانٹم میکانکس کے اصولوں پر منحصر ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب ذرات کو انتہائی ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو وہ کوانٹم دنیا کے مطابق برتاؤ کرتے ہیں۔ BEC میں موجود تمام ایٹم ایک واحد سپر ذرہ کی طرح کام کرتے ہیں۔ ان کی انفرادی شناخت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک ہی کوانٹم ویو فنکشن کے تحت متحد ہو جاتے ہیں۔ ہم نے مادے کی 3 بنیادی اور 2 جدید حالتوں کو سمجھا، لیکن سائنس یہاں نہیں رکتی۔ مادی تحقیق مسلسل جاری ہے۔ BEC ہمیں کوانٹم میکانکس کی بنیادوں کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے اور اس کا مستقبل میں کوانٹم سینسرز اور کوانٹم میٹریلز میں اہم استعمال ہو سکتا ہے۔ BEC کوانٹم کمپیوٹنگ کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور خلائی سائنس میں بھی انتہائی کم درجہ حرارت کے مظاہر کا مطالعہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس دلچسپ سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ Like, comment, and share the video. Subscribe the channel for more educational videos. And don't forget to press the bell icon for all notification. Thank you.